سب نمازیں با وضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر بعد جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل۔ اب اس طرح صلاح پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کہنی ہے۔ پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت، مثلا قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیے، یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر تسمیع کہیے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح، یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے،
اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے. اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا سنت ہے. اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہم اغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے. اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے. اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے. یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورۃ الفاتحہ اور سورہ پڑھیے اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے. دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے. دو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے. اب قاعدے میں تشہد پڑھیے. تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلیمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، یوں کرنا یہ وغیرہ نہ ہو، بلکہ بالکل یعنی کہ نارمل رکھیے اور لفظ الا پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے. سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے. اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے. ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے. پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیے. درود ابراہیم یہ ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے. قرآن و حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں. مثلا یہ قرآنی دعا پڑھ لیجئے، اس میں اللہم کا اضافہ ہے، قرآن پاک میں لفظ اللہم نہیں ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے اور اسی طرح الٹے کندھے کی طرف. اب نماز ختم ہوئی.
خشوع و خضوع سے پڑھوں سب